انسان جو کام بھی شریعت و سنت کے خلاف کرتا ہے اس کو گناہ کہتے ہیں۔ گفتگو کا عنوان ہے اس گناہ سے توبہ کرنا لازم ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ توبہ کرنے والوں سے بھی محبت فرماتے ہیں چنانچہ اور صاف رہنے والوں سے بھی محبت فرماتے ہیں۔ تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے الایمان الاوسط ایک کتاب ہے، اس میں 10 اسباب بتائے ہیں جن سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جو عورت اپنے من کو توبہ یہ 10 اسباب ہمیں زبانی یاد ہونے چاہیے تن کو پانی کے ذریعے پاک تاکہ ہم ان کے ذریعے سے اپنے گناہوں کی بخشش کا بندوبست اللہ کریں۔ کو محبوب ہوتی ہے۔ سب سے پہلا سبب اللہ تعالیٰ نے استغفار۔ مسجد نبی میں صحابہ کرام کا تذکرہ استغفار کرتے کہتے ہیں کہ اپنے گزرے ہوئے گناہوں پر نادم ہونا۔ شریعت نے کہا الندم توبۃ، کہ جو پاکیزہ رہنے کو ندامت پسند کرتے ہیں واللہ یہ توبہ ہے۔ یحب المطہرین، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش انسان وہ ہوگا فرماتے ہیں من وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، جس کے نام اعمال میں کثرت کے ساتھ استغفار لکھا ہوا من ہوگا۔ کو صاف کریں گے تو بھی تو ہمیں اللہ ہم سے کثرت سے پیار استغفار کریں گے۔ پڑھنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے تن کو پاک صاف رکھیں گے چنانچہ تو ایک بھی شخص اللہ تعالیٰ ہم سے حضرت محبت حسن لانو کے پاس آیا، نبی علیہ السلام حضرت بہت گناہ گار ہوں، کوئی عمل بتائیں۔ ایمان، فرمایا استغفار پڑھو۔ پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ ایک اور آدمی آیا، کہ فرمایا نصف حضرت بارش نہیں ہو رہی، کوئی عمل بتائیں۔ آدھا ایمان فرمایا ہے۔ استغفار پڑھو۔ چنانچہ عورت کو چاہیے کہ پھر ایک آدمی آیا کہ حضرت بہت قرضہ چڑھ گیا، کہ گندگی سے کمپرومائز نہ دعا کرے۔ کریں کہ کوئی اسباب بن جائیں رزق کے، انسان کے ٹیسٹ سے ہے، اس مال کے، مزاج تاکہ سے قرضہ ہے۔ اتر جائے۔ فرمایا استغفار پڑھو۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، مرد ہوں یا عورتیں، پھر ایک شخص آیا کہ حضرت دعا کریں اللہ مجھے بیٹا دے دے۔ فرمایا استغفار پڑھو۔ کمپرومائز وہ ایک آدمی آیا میرا باغ ہے، دعا کریں کہ میرا پھل زیادہ لگے۔ فرمایا استغفار کرو۔ یہ ایک بہت خطرناک عادت ہے۔ ایک آدمی آیا میری کھیتی باڑی کی زمین ہے، دعا کریں پانی اندر سے نکل آئے۔ فرمایا استغفار کرو۔ ذرا توجہ اب سے سننے والا حیران کہ مختلف لوگ مختلف ضروریات آ کر بیان کرتے رہے، نیتوں کو صاف کرنا ہے۔ سب کے لیے ایک ہی جواب۔ جس بندے کی تو اس نے نیت میں پوچھا کہ کھوٹ حضرت ہوگا، کیا مسئلہ؟ اس کے عمل تو فرمایا کہ دیکھو یہ جواب میں نے اپنی طرف سے نہیں دیا، انما قرآن مجید سے دیا۔ بالنیات وانما اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما نوا، قرآن مجید میں تو ہماری نیت وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اس میں تو سب سے پہلے استغفار کرنے سے گناہوں کی بخشش ہوتی اور ہے۔ چیز کا دخل نہ ہو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر اللہ بارشیں برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ مال کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا۔ وَبَنِينَ، اور بیٹوں کے ذریعے مدد کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں درختوں پہ پھل زیادہ عطا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے زمین سے چشمے جاری گندے کروا۔ کپڑے ہوں اور آدمی کو احساس آپ اگر غور کریں تو ہماری روز مرہ کی جو پریشانیاں ہیں وہ انہی میں سے ہیں۔ اور ان کو صاف کوئی بیٹے کے لیے پریشان، کوئی کاروبار کے لیے پریشان، کوئی قرضوں کی وجہ سے پریشان۔ اپنے گھر کو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم استغفار کرنے کی عادت ڈال لیں ہے کہ کتا ایک جانور ہے، تو ہمیں کسی اور عمل کی ضرورت ہی نہیں۔ لگتا ہے تو اپنی دم ہلا، اور یہ عمل قرآن مجید میں بتایا گیا ہے۔ تو اگر ایک یہ پروردگار عالم کا کلام کو صاف کرتا ہے تو انسان ہے۔ ہم استغفار کم کرتے ہیں، گھر بھی صاف رہنا چاہیے، کم از کم 100 مرتبہ صبح اور شام استغفار کا کرنا معاملات بھی صاف معمول بنا لینا چاہیے۔ لین دین دوسروں کے آپ لوگ ڈرائیو کرتے ہیں اپنے دفتر جاتے ہوئے، صاف ہونے چاہیے، تو راستے میں جو آدھا گھنٹہ لگتا ہے اس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ تو ہمارا بعض لوگ ہے ان پاک نعت سن لیتے ہیں، تلاوت سن لیتے ہیں، وہ بھی عبادت ہے، ان میں سے، لیکن اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان خود پڑھے کچھ۔ اور یہ اور تو اگر اس دوران آپ استغفر اللہ ہی پڑھتے رہیں
इस तो मामले में सैकड़ों दफा इस्तिगफार नामे अमाल में लिखा जाएगा। लेकिन चंद बातें और अगर पूरा पढ़ लें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, तो ये सोने पे सुहागे वाली बात है। बहुत औरतें महसूस करेंगी तो अपने टाइमिंग्स को ऐसे एडजस्ट करें कि उसमें दुरूद इस्तिगफार कसरत के साथ आप पढ़ सकें, हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्योंकि हदीस पाक में ये फरमाना कि क़यामत के दिन वो बंदा बहुत खुश होगा जिसके नाम अमाल में इस्तिगफार ज्यादा होगा। थूक फेंकना कौन सा काम नजर आता है, मगर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरा ने सबब इस है लेवल पर तौबा। जाकर हमें सिखाया कि तौबा और इस्तिगफार बहुत करीब करीब हैं, इनमें लाइन ऑफ डिमार्केशन डालना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो हमें तो थूक फेंकना मगर उलमा ने लिखा है कि इस्तिगफार पिछले गुनाहों पे रिपेंटेंस को कहते हैं, और तौबा आइंदा गुनाहों को कमिट ना करना, इसकी कमिटमेंट करना, अज़म करना, इसको कहते हैं। तौबा अज़मुन जाज़िमुन, एक अहद करना कि मैंने आज के बाद गुनाह नहीं करना, ये तौबा कहलाता है। बच्चों को तो गोया तौबा का ताल्लुक आइंदा गुनाह न करना, बच्चे इस्तिगफार का ताल्लुक पास्ट के साथ है कि मैंने जो किया बुरा किया, अल्लाह बस मेरी गलती को प्लीज माफ कर दे, इसको इस्तिगफार कहते यहाँ खेलने की हैं। और ये इस्तिगफार का हुक्म खेल लो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। जगह बता दे फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु, हुक्म है, सीगा है अमर का। उसको तस्लीम नहीं करेंगे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर ये हुक्म है तो सोचिए फिर हमें इस्तिगफार करने की कितनी। हमेशा अगर बच्चे फर्ज करो तौबा हर बंदे पे करनी जरूरी, चुनाचे काफिर है और आवाज बुलंद की तो वो कुफ्र से तौबा करके मुसलमान बन जाए, तो आप उनको मोमिन है स्टोरी बुक दें, गुनाहों से तौबा करके नेक बन जाए, या कोई पजल दें जो नेक है वो खिलौना दें जो अपने आमाल के अंदर गफलत होती है, नमाज की गफलत, जिक्र में गफलत, अपने बच्चों तिलावत में गफलत, उस गफलत से तौबा करे। दिलचस्पी से खेलते हैं और जो कहे कि जी मैं तो उसकी एक उससे भी तौबा करता हूँ, तो भाई हम जो आमाल करते हैं ये इस क्वालिटी के तो नहीं कि अल्लाह ताला के यहाँ कबूलियत पास। खेलना चाहता तो ये अब फिर इस्तिगफार करना कि अल्लाह इसको कबूल कर लीजिए, लड़की है तो उसको कहें कि अच्छा, क्योंकि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ अबदना का हक का इबादत है, तो बच्चियां अल्लाह हमने इबादत नहीं की जैसे इबादत करने का हक था। अगर सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं हम किस खेत की गाजर मूली हैं, हमारी इबादतें क्या इबादत है, तो इस्तिगफार करना, तौबा करना हम में से हर बंदे पर लाज़िम। बात मानती नहीं हो। तीसरी चीज जिससे कि गुनाह माफ होते हैं, अल हसनातुल माहिया, कह क्यों रही है नेकियां, तो उनको अल्टरनेटिव जो इंसान नेक अमाल करता है ज्यादा जल्दी तो गुनाह धुल जाता है। बेटा ये खेलने नेक अमाल की मिसाल साबुन की है, गुनाहों की मिसाल मैल की है। साबुन जितना ज्यादा लगता है उतना मैल धुल जाती है। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, यहाँ शैतान धोखा देता है। मसलन अगर कोई बच्चा तालीम पा रहा है मगर कोई गुनाह भी करता है, तेरे इल्म का क्या फायदा, गुनाह तो तू छोड़ता नहीं। इतने कामों के लिए भाई अगर गुनाह करते हैं तो इल्म तो उल्टा उन गुनाहों को धोएगा, वो इल्म ही छुड़वा देता है बाहर जाए ताकि धोने का मसला ही न रहे। जब वापस आए तो उनसे जरूर पूछें। अब औरत सोचेगी मैं पर्दा तो करती नहीं, नमाजों का क्या फायदा, ये धोखा है शैतान का। भाई आप नमाजें पढ़ती रहो, उस नमाजों की बरकत से अल्लाह फिर पर्दे की भी तौफीक दे देंगे। इन्फॉर्मेशन मिली है तो नेकी नहीं छोड़नी चाहिए कभी भी, ये सोच के जी मैं अच्छा तो हूँ नहीं, क्या फायदा, फायदा है। जब अल्लाह फरमा रहे हैं कि नेकियां गुनाहों को धो देती हैं, पूछे कि बच्चों भाई गुनाह तो हम छोड़ते नहीं तुमने और नेकी आराम से छोड़ देते हैं, ये कहाँ की लॉजिक है। तो बच्चे अपनी हर इसलिए सच बता नेकी भाग भाग के करनी चाहिए। अगर गुनाह है तो नेकी और ज्यादा करें ताकि नेकी की बरकत से गुनाहों की जुल्मत खत्म हो जाए और धुल जाए। हदीस पाक में है बंदा गुनाह करता है लिख दिया जाता है, दूसरा गुनाह, तीसरा, 5 गुनाह करता है, अपने बच्चों पर फिर उसके बाद वो एक नेकी करता है तो नेकी वाला फरिश्ता कहता है कि देखो अल्लाह के यहाँ दस्तूर है मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, इसको 10 नेकियां मिलनी थी, तुमने 5 गुनाह लिखे हैं ना, अच्छा तुम 5 गुनाह मिटा दो, मैं नामे अमाल में 10 नेकियों की बजाय सिर्फ 5 नेकियां बैलेंस वो डाल देता हूँ।
چنانچہ 5 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 5 نیکیاں نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے اس لیے خوب نیکی کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی ظلمت سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ انوینٹری بنائیں۔ چوتھی چیز جس سے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، دعاء المؤمنین للمؤمن، استعمال نہیں کرتے، جو ایمان والے ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے ہیں اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بے شک چیریٹی میں چنانچہ عمر لانو جا رہے تھے عمرے کے لیے، نبی اسلام نے فرمایا اے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا۔ مگر ان تو چیزوں نبی اسلام نے امت کو تعلیم دی جن کو آپ کہ ایک دوسرے کو دعاؤں کے لیے کہنا چاہیے۔ یہ بہت اچھی عادت ہے کہ جب کسی سے ملیں جی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، والدین کو کہنا، بڑوں کو کہنا، دوستوں کو کہنا، کیا معلوم کس کی مانگی ہوئی دعا کام آ جائے۔ کہ باہر سے ہی نظر آ اس دعا کا فائدہ ہوتا ہے نا، تبھی تو قرآن مجید میں دعا سکھائی گئی، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ جو ہم سے پہلے ایمان والے چلے گئے ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ تو فائدہ ہوتا ہے تو قرآن نے دعا سکھائی ہے نا۔ تو ایمان والوں کی دعاؤں سے دوسرے ایمان والوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے دوست کی دعا دوست کے پیٹھ پیچھے رد نہیں کی جاتی، کیوں؟ اس میں خلوص ہوتا ہے۔ پھر تو ایک اس لیے کو نکال کے دیکھنا پڑتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے اور 40 آدمی جنازہ پڑھ لیں جو ایمان والے ہوں، توحید والے ہوں، فرمایا ما من رجل مسلم یموت فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا لا یشرکون باللہ شیئا الا شفعهم اللہ فیہ، اللہ 40 بندوں کی نماز جنازہ کو قبول کر کے میت کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ چاہیے اس آرڈر میں کہ وہ اپنی اپنی جگہ پر سیٹ۔ پانچواں عمل ما یعمل للمیت من اعمال البر، کو اگر کچھ ہم اپنے فوت شدہ لوگوں کے لیے جو نفل کے کوئی نیک کام کرتے ہیں اس سے بھی ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ مثلا صدقہ کر دیا، قرآن پاک پڑھا، ان کو بخش دیا، ان کی طرف سے عمرہ کیا، حج کیا، ان نفلی اعمال کا ثواب ان کو ملتا ہے۔ اس کی وجہ سے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ چیزوں سے خالی کر لینا چنانچہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل ذکر میں یا کسی اور کتاب میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک اللہ والے تھے، کہ کون سے وہ قبرستان کے قریب سے جاتے ہوئے استعمال ہوتے ہیں۔ انہوں نے کچھ پڑھ کے قبرستان والوں کو بخش دیا۔ رات خواب دیکھا کہ وہی قبرستان والے ہیں اور ایک آدمی آتا ہے جیسے کوئی ڈاک تقسیم کرنے والا ڈاکیا ہوتا ہے، اور سب اس کی طرف بھاگ پڑتے ہیں جیسے ڈاک لینے کے لیے ہو۔ ایک بندہ پیچھے آرام سے بیٹھا ہوتا ہے، ان کو خامخواہ وہ پوچھتا ہے کیا معاملہ ہے؟ فائدہ؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ فرشتہ آیا ہے، روزانہ کی جو ڈاک آئی ہے نا نیکیوں کی، جو اولاد نے، رشتہ داروں نے، دوستوں نے کیے، ان میں جو چیزیں ہیں لہذا وہ اعمال نیکیاں ملتی ہیں تو یہ سب لوگ جاتے ہیں کہ نیکیاں ملیں گی، ہمارا درجہ بڑھے گا۔ اس نے کہا کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے، کہنے لگا ہاں میں لے لوں گا، مگر میرا ایک بیٹا ہے جسے میں نے قرآن پاک کا حافظ بنایا، اور رکھے ہوئے ہیں، اس کی دکان ہے، وہ سارا دن دکان پہ بیٹھا رہتا ہے اور ساتھ ساتھ قرآن پڑھتا رہتا ہے، تو مجھے اتنی نیکیاں مل جاتی ہیں کہ میں بعد میں لے لوں گا۔ اس نے کہا بیٹا کہاں؟ اس نے کہا فلاں جگہ دکان ہے۔ وہ اللہ والے جب وہاں گئے اگلے دن تو دیکھا کہ ایک نوجوان ہے اور وہ بیٹھا ہوا ہے، گاہک آتا ہے تو اس کو سودا بیچ دیتا ہے، جب گاہک کوئی نہیں ہوتا تو وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ ختم ہو رہے ہیں تو وہ سمجھ گیا کہ میرا خواب سچا تھا، اس بچے کے قرآن پڑھنے سے اس کے والد کو خوب بینیفٹ مل رہا ہے۔ ایک شیلف ایسی بنائیں کچن میں، کچھ عرصے کے بعد دوبارہ پھر اسی قبرستان کے قریب سے گزرے، پھر انہوں نے کچھ پڑھ کے بخش دیا۔ رات خواب میں دیکھا کہ اب جب تقسیم ہوا تو سب بھاگے تو وہ بندہ بھی بھاگا۔ کھانا بناتے انہوں نے کہا آپ بھی بھاگ رہے ہو؟ کہنے لگا ہاں میں اس لیے بھاگ رہا ہوں کہ میرا وہ بیٹا فوت ہو گیا، اب مجھے قرآن پڑھ کے بخشنے والا کوئی ایسا ہے نہیں، تو جو عام ایمان والوں کا ثواب آتا ہے میں بھی اسی میں سے اپنا حصہ لینے کے لیے جا۔ تو ایمان والوں کے ان اعمال کا ثواب بھی ملتا ہے، اور اصل میں یہ اسی بندے کا اپنا عمل ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھنا جو چیز زیادہ استعمال ہوتی ہے کہ جو ایمان والے پڑھ کے بخشتے ہیں نا اس کا ثواب کیوں ملتا ہے؟ اس کا اپنا عمل دیکھو، اس نے نیکوں سے تعلق جوڑا۔ وہ بھی تو ہوتے ہیں جن کے مرنے کے بعد پیچھے ریچھ کتے کی لڑائی کرواتے ہیں، میلے لگواتے ہیں، اپنے گھر میں موسیقی کی محفلیں ہوتی ہیں،
وہ بھی تو ہوتے ہیں نا، تو ان کو کچھ نہیں ملتا۔ اس بندے نے نیکوں سے محبت کی، یہ اس کا اپنا عمل ہے، اس کی محبت کی وجہ سے اب یہ لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اللہ اس کو ثواب پہنچا دیتے ہیں، اس کے اپنا عمل ہے۔ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بالکل بیکار، ان کو تھرو کر دینا ہوتا ہے۔ چھٹی چیز جس کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، المصائب التی یکفر اللہ بها الخطایا فی الدنیا، دنیا میں انسان کو جو مشکلات، تکلیفیں، مصیبتیں پہنچتی ہیں ان کی وجہ سے گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ پھر ان کو کوئی مصیبت دنیا میں پہنچتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، چراغ بجھ گیا، فالتو چیزیں نہیں نبی السلام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طریقے سے رہیں گی۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو پڑھتے ہیں جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے۔ فرمایا عائشہ، مومن کو جو بھی دنیا میں تکلیف، غم پہنچتا ہے، اگر وہ اس کے اوپر انا للہ پڑھ لے اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے، چراغ کے بجھنے پر اگر ثواب ملتا ہے تو کسی عزیز کی زندگی کا چراغ بجھ گیا، اس پر کتنا ثواب ملے؟ بھی وہ پہننے کا موقع نہیں آ جائے گا۔ اس لیے تکلیف آئے تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہوتی، صبر کرنے کی بات ہوتی ہے۔ انسان بے صبری کے ذریعے خواہ مخواہ اس تکلیف پر ملنے والے ثواب سے اپنے آپ کو محروم کر لیتا ہے۔ بے صبری سے تکلیف ختم نہیں ہوتی، ثواب ملنا بند ہو جاتا ہے، تو بے صبری کا کیا فائدہ؟ اور ہو سکتا ہے کہ یہ مصیبت جو آئی یہ بندے نے خود مانگی ہو، پرانے یہ کپڑے بھی عجیب بات ہے۔ آپ کہیں گے جی کوئی بندہ مصیبت تو نہیں مانگتا، ہاں ہو سکتا ہے مانگی ہو۔ کیسے؟ جگہ کی وجہ کہ دعا مانگی، اللہ مجھے قیامت کے دن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا کر دینا۔ اللہ نے دعا قبول کر لی، تو کپڑوں کو عمل تو ہے نہیں لائٹ کلر سے ڈارک کلر کی کہ یہ نعمت نصیب ہو، تو اب کیسے ملے گا؟ اللہ تعالیٰ بیماری، مصیبت، پریشانی کچھ اس کے اوپر بھیج دیتے ہیں۔ اگر یہ بندہ اس پر صبر کر لیتا ہے، اس کو بہانہ بنا کر اللہ اس کو وہ نعمت عطا فرما دیتے ہیں۔ کہاں تھا ایک کلر کے کپڑے ایک جگہ ہوں، چنانچہ ایک بزرگ وہ بھی لائٹ سے ڈارک کی طرف جو ہے جا رہے ہوں۔ 70s میں تھے، بیوی بھی اسی طرح، جوتوں کو رکھنا بہت نیک تھی بیوی بھی۔ تو شوز کے لیے بیوی نے کہا کہ اسٹوریج میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو، میں بڑا درود پڑھتی ہوں، نفل پڑھتی ہوں، مگر مجھے واضح زیارت نہیں ہوئی۔ آپ کو کوئی عمل آتا ہو تو بتا دیں۔ انہوں نے کہا عمل آتا ہے، کرو گی؟ کہا بالکل کروں گی۔ کہنے لگے اچھا جمعہ کا دن آ رہا ہے، خوب نہا دھو کے وہ جو دلہن والے کپڑے تھے نا تمہارے، کناری والے گوٹے، وہ پہننا اور میک اپ کرنا، خوشبو لگانا، اور میں بس جمعہ پڑھ کے آؤں گا تو پھر ٹھیک ہے۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ وہ اللہ کی بندی نہائی دھوئی، دلہن کی طرح خوب تیار ہوئی، کپڑے دلہن والے پہنے۔ ان بزرگوں نے جمعہ کی نماز پڑھی تو ساتھ بھائی کا گھر تھا اس کی، یعنی ان کی بیوی کا، تو بیوی کے بھائی کے گھر چلے گئے، اس کو جا کے کہا میری عمر دیکھو اور آ کے اپنی بیوی بہن کی حالت دیکھو۔ اس نے کہا کیا مسئلہ؟ وہ ساتھ آ گیا، اور جب گھر آ کے اس نے دیکھا تو بیوی تو دلہن بنی بیٹھی ہے۔ بھائی کو غصہ آیا، تم نے اپنی، یہ تمہاری عمر اور یہ تمہارے لچھن۔ اس نے تو ڈانٹا اور وہ بیچاری روئی، اس کا دل ٹوٹا، رو کے حال برا، سو گئی۔ اللہ کی شان کہ اس نیند میں اس کو نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو۔ اب وہ اٹھی تو وہ خوش بھی ہے اور پریشان بھی ہے۔ خوش اس بات پہ کہ زیارت ہو گئی، اور پریشان اس بات پہ کہ میاں نے کیا کیا، خود کہا دلہن بنو اور خود بھائی سے مجھے ڈانٹ پڑوا دی۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا دیکھو میں تمہاری زندگی کو قریب سے جانتا ہوں، میں نے تمہیں اتنا پیار محبت سے رکھا ہے کہ تمہیں زندگی کے کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دی میں نے۔ تم نے عبادت کی انتہا کی ہے، مگر کچھ نعمتیں ہوتی ہیں جو دل ٹوٹنے پہ ملتی ہیں، تو تمہارا تو کبھی دل ٹوٹا نہیں، تو میں نے ایک بہانہ بنایا کہ تمہیں کہا دلہن بنو، بھائی کو شکایت لگا دی، اس نے ڈانٹ پلا دی، تمہارا دل ٹوٹا، اللہ کو رحم آ گیا، اللہ تعالیٰ ٹوٹے دلوں پر رحم فرما بند ہو، آپ لوڈ کو فوراً نکالیں۔ تو ممکن ہے کہ یہ مصیبت، یہ پریشانی
اللہ کی طرف سے ہمارے لیے انعام کا سبب بن کے آئی ہو۔ بہت آسان ہو جائے اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا سکھ دکھاں تو دیواں وار، یا خامن کے کمرے کہ میں سکھوں کو دکھوں پہ قربان کر دوں، ایریے کو ہمیشہ سکھ دکھاں تو دیواں وار، دکھا آن ملائم یار، روزانہ آئے کہ دکھوں نے مجھے میرے یار سے ملا دیا۔ پوسٹ مین لے کے آتا ہے، اللہ کو بڑا طرح آتا ہے اس بندے پر جس پر کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے۔ ڈیل کرنا چاہیے، جو روش میل ہے اس کو ہمیشہ فوراً نکال دینا پھر چاہیے۔ ساتویں چیز جس سے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، ما يحصل فی القبر من الفتنة والزغطة والروع، تاکہ جب قبر کے اندر انسان جب جائے گا تو اس کو وہاں پر ضبط قبر پیش آئے، بچوں کے بارے میں قبر دباتی ہے، سکول کی طرف سے اس قبر کے دبانے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، فولڈر میں رکھیں، یہ بہت اہم اور یہ ضبط قبر ہر کسی کو پیش آئے گا۔ جو سعد لانو ایک صحابی ہیں، اس پہ پیرنٹس کو ایکشن لینا پڑتا ہے، نبی علیہ السلام نے ان کا جنازہ پڑھایا بہت احتیاط کریں۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل چلنے لگے، تو صحابی نے پوچھا مختلف اے اللہ کے دوسرے آپ ایسے چل رہے ہیں؟ جن کو آپ فرمایا سعد کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے اتنے فرشتے آسمان سے اتر آئے، مجھے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ ہر عورت کو گھر کے پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سعد کی وفات پر اللہ کا عرش کی 3 دن تک روتا رہا۔ ہوم انشورنس، کار انشورنس، جن کی وفات پہ اللہ کا عرش روئے، کی فائل بنانے اللہ کے فرشتے جنازے میں اترے، کار کیسے اللہ کے مقبول بندے ہوں گے۔ بدلوانے ہیں، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا سعد کو بھی ضبط قبر پیش آیا۔ بل کی فائل ہونی چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ضبط قبر تو پیش آنا ہی ہے، ہر کسی کو آنا ہے، وارنٹی کوئی بھی ہو۔ اکوپمنٹس کی ان کی فائل الگ ہونی اب یہ چاہیے۔ عجیب سی بات ہے، مگر اس کو سمجھیں کہ کیوں پیش آنا ہے۔ آپ اگر کسی ریسٹورنٹ پہ جائیں اور جا کے سویٹ ڈش کھائیں، ہر عورت کو اپنے گھر کے اندر ارینج یا کرنا چاہیے، کباب کھائیں تو بل پے کرنا پڑتا ہے نا۔ کھانے کے متعلق گروسری سٹور سے جا کے کوئی چیز لائیں، بل پے کرنا پڑتا ہے نا، ہر چیز کا بل ہوتا ہے۔ بنائیں، اس دنیا میں ہفتے کے دن انسان جو مزے لیتا ہے سنڈے کو کیا بھلے کریں، جائز منڈے کو صحیح، کیا، اپنی ان کی بھی ایک مصروفیت کو کاسٹ ہے سامنے رکھ کے اس کو بنائیں، جس سے اور وہ آپ اسے سے پے کرنی دوسرے کام پڑے گی، زیادہ ہیں، اور وہ کاسٹ ضبط قبر سے پے ہوگی۔ اور جس سے نہ فارغ اس لیے جس کی زندگی غربت میں گزری ہوگی بنا سکتی ہیں، اس کا ضبط قبر بہت کم ہوگا، پہلے سے پلان بنایا اور جس نے عیش آرام مزے سہولت انجوائے کیا پہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ راست تو دینی پڑے گی نا۔ اکثر عورتیں صبح اٹھتی ہیں تو اس تو وقت ضبط سوچتی قبر ہیں تو کہ پیش آج کیا آنا ہے۔ پکانا ہے، اس میں ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے اور ہمارے والد صاحب ریسورسز بھی صحیح استعمال نہیں ہوتے۔ بچپن میں دیکھتا تھا میں مینیو بناتے ہوئے کہ بہت اچھا سالن بنا ہوتا تھا نا، ورائٹی ہونی چاہیے، تو اکثر وہ گلاس پانی کا اٹھاتے تھے اور ایک گھونٹ پانی ڈال دیتے تو تھے۔ طبیعت اکتا جاتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یہ کیا کرتے ہیں، میں اکثر ان سے پوچھتا تھا وہ آپ ایسے کیوں کرتے ہیں، نہیں بتاتے۔ رغبت کے ساتھ کھائیں۔ جب ان کی وفات ہوئی تو بعد میں والدہ صاحبہ نے کہا کہ اصل میں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ نفس میرا دشمن ہے، میں اس نفس کو لذتیں کیوں دوں۔ پلاؤ پسند کرتے ہیں، وہ لذیذ کھانے کے اوپر بھی ایک گھونٹ پانی ڈال کے اس کو کم مزے والا بنا لیا کرتے تھے، جائز لذتوں کو بھی کم کر لیتے تھے۔ ہمارا کیا حال ہوگا جو ناجائز لذتوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے۔ اپنی ڈیلی ڈیمانڈ کو دیکھیں تو یہ ضبط قبر مومن کو بھی پیش آتا ہے اور کافر کو بھی، مگر فرق ہے کافر کو پیش آئے گا کہ حدیث پاک میں آتا ہے دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف اور بائیں کی پسلیاں دائیں طرف، یوں اور جس دن گھر پہ ہیں اس پسلیاں توڑ کے رکھ دیں گے۔ اور مومن کو بھی ضبط قبر پیش آئے گا، تو اپنے ان مگر مومن کو ضبط قبر تکلیف نہیں دے گا اتنی اگر نیک ہوا۔ کیوں؟ کچن کی ذمہ اچھا آپ بتائیں سر میں درد ہو آپ کی سانس یہ تو آپ کہتے ہیں نا ذرا سر دبا دو، تو تکلیف ہوتی ہے یا راحت ملتی ہے؟ تو اس پوائنٹ کو نا سر دبانے سے راحت ملتی ہے۔ جس طرح سر درد میں کوئی دبائے سر کو راحت ملتی ہے، ایسے ہی مومن کو ضبط قبر تو پیش آئے گا مگر مومن کے لیے راحت کا سبب ہو۔ یہ جو میل پلان ہو ہر ویک کا، آٹھویں چیز جس سے کہ گناہ معاف ہوں گے، اوپر آپ احوال یوم القیامت وکربھا وشدائدھا، اس سے آپ کو قیامت کے دن شاپنگ کا بھی اندازہ جلدی ہوگا، جو انسان کو ایک وحشت کی کیفیت ہوگی، آپ کے سامنے ہول کی کیفیت ہوگی، خوف ڈر کی کیفیت ہوگی،
اللہ اکبر۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل لکھی ہے خرید کر کے پریزرو کریں کہ سارے لوگ کھڑے ہوں گے عام حالات میں اور سورج چیز زیرو ہو بہت قریب ہوگا، نہیں خریدنی چاہیے۔ پسینے میں شرابور ہوں گے۔ اب نیکسٹ اللہ اکبر۔ اس وقت جہنم کے اندر ابال آئے گا تو کریٹ اور جہنم کے اندر سے انگارے اٹھ کر اوپر جائیں گے اور واپس گریں گے۔ مثلاً فرماتے ہیں اس وقت انبیاء میں سے کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو یہ ڈر نہ ہو کہ کہیں انگارے میرے اوپر نہ آ جائیں۔ رات کو سونے سے پہلے جتنے اگر انبیاء بھی ٹھرا رہے ہوں گے لوڈ کر دیں ہمارا اس دن کیا تاکہ وہ ہے؟ رات میں دھل جائیں گے اور صبح جب آپ تو قیامت کے دن کی دہشت اور وحشت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، مگر اس سے بھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ سنک کو کلین کرنا چاہیے اور اس کو سکرب پھر کرنا نئی چیز جس سے کہ گناہ معاف ہوں گے، وائپ سنک شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل الذنوب یوم القیامہ۔ سنک کو وائپ قیامت کے دن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کے لیے شفاعت فرمائیں گے، اللہ اس پر بھی امتیوں کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ چنانچہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی علیہ السلام کو ایک ایسی دعا مانگنے کا اختیار دیا کلین واش کہ جیسی دعا مانگی جائے گی منوان قبول ہو جائے گی۔ جو ڈش تو انبیاء نے دعائیں مانگی اپنی جگہ پہ رکھنے چاہیے تو صحابی نے پوچھا تاکہ اے اللہ کے نبی وسلم آپ کو بھی اختیار دیا گیا؟ آسان ہو۔ فرمایا مجھے بھی اختیار دیا گیا۔ گھر میں اے اللہ کے نبی وسلم آپ نے کیا دعا مانگی؟ ان کو فرمایا میں نے کوئی دعا نہیں مانگی، میں نے اس کو ذخیرہ رکھ لیا، قیامت کے دن جب میری گنہگار امت کا حساب ہوگا اس وقت میں وہ دعا مانگوں گا، امت کو لے کے جنت میں جاؤں گا۔ اور بہت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے کتنا پیار۔ سے آتے ہیں کوئی ماں اولاد کے لیے 23 سال نہیں روتی، یہ بیماریوں جوان بیٹا فوت ہو 2-4 مہینے رو کے پھر نارمل لائف ہو جاتی ہے۔ صاف کرنا، کوئی باپ اولاد کے لیے 23 سال نہیں روتا، البتہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے 23 سال آنسو رب امتی رب امتی رب امتی دعا مانگتے تھے، لمبے سجدے۔ خوشی خوشی کرے گی۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جو مصلی پہ گرتے تھے مجھے لگتا تھا کہ بارش کے قطرے زمین کے اوپر گر رہے ہیں، ایسے آواز محسوس ہوتی، ایک عادت بنا اور اتنا لمبا سجدہ ہوتا تھا کہ کبھی کبھی میں اٹھ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے انگوٹھے کو ٹچ کرتی تھی کہ ابھی جان تو سلامت ہے نا، تب مجھے احساس ہوتا تھا نہیں ابھی تک میں سجدہ لمبا ہو گیا، اتنا لمبا سجدہ۔ اور اپنے بیڈ کو اسی وقت ٹھیک کس کے لیے؟ اللہ امت کو گناہوں کو معاف فرما دے، امت کے گناہوں کو۔ جب یہ عادت ہوگی چنانچہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر آخری پھر جو گھر میں ڈریسر ہوتا ہے عورتوں کے لیے یعنی ٹاپ کو ایوری ڈے مرض آئی، بیماری کی کیفیت آئی، اس میں 5 منٹ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار بہت تیز ہو گیا تھا، کر دینا۔ اور جو مسجد میں آخری مرتبہ لائے تھے تو 2 آدمی تھے، ایک ادھر تھا ایک ادھر تھا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سہارا لیا تھا اور بہت مشکل سے چل کے تشریف لائے تھے۔ یہ آخری نماز، ڈریسر کو پھر واپس تشریف لے گئے، بخار اور تیز ہو گیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اوپر کپڑا سا ڈال دیا، کپڑے کے اوپر سے مجھے گرمی محسوس ہو رہی تھی، بہت ویٹ رہے میں نے پانی کا ایک پیالہ پیش کیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے پیالے میں ہاتھ مبارک ڈالتے تھے اور اپنے چہرے پہ لے رہے تھے، اور جسم تھا کہ جیسے کوئی گرم چیز میں سے گرمی نکل رہی ہوتی ہے، اگر کوئی بندہ جائے اس طرح وہ بخار سے دہک رہا۔ فرماتی ہیں کہ مجھے محسوس ہوا کہ یہ تو بہت تیز بخار ہے، کبھی ایسا نہیں دیکھا۔ تو میں نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بخار ایسا تو کبھی نہیں دیکھا، اتنا زیادہ تیز، اتنا زیادہ تیز۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ، مومن کو سکرات موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے اس پر ہی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی، اللہ جب میری سکرات کا وقت آئے تو مجھے تکلیف زیادہ دے دینا اور اس کے بدلے اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ نظر نہیں آتا عائشہ یہ وہ سکرات بہت ہوتا ہے لوگوں جس کی وجہ سے مجھے تکلیف بہت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف کو واش روم سے پک کرنا، اس میں سستی اتنے میں اطلاع ملی، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا کون؟ جواب ملا جبریل علیہ السلام، اور اسرائیل علیہ السلام اجازت مانگتے ہیں آنے کی۔ ٹوائلٹ کلینر نبی السلام نے فرمایا جبریل اندر آ جائیں۔
के تو अंदर جبریل آئے، कर लेती हैं और اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ टॉयलेट के अंदर ही स्टोर نبی करना اسلام نے فرمایا جبریل اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے یہ پہلے بتاؤ تو شاور میرے بعد میری امت کا کیا حال ہوگا، स्टोर कर लेना चाहिए। सिंक के پہلے नीचे پوچھ کے بتاؤ۔ कोई जगह ऐसी हो कि جبریل علیہ जहाँ السلام نے पर اللہ تعالیٰ سے پوچھا، پانی کے ساتھ رب کریم نے کہا، فرمایا میرے محبوب سے جا کر کہہ دو اے محبوب آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ جب نبی علیہ السلام کو تسلی ہو گئی، محبوب نے فرمایا اچھا ملک الموت کا بھی وقت۔ تو جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے ایسی محبت، تو اس کے کمرے میں اس اللہ وقت وہ فریش چنانچہ حدیث پاک میں ہے پسند کرتے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرت بین ان یدخل نصف امتی الجنہ و بین شفاعہ، ہر دن میں اللہ رب العزت نے مجھے چوائس دیا، اختیار دیا ضرور کرنا چاہیے۔ کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہیں تو آپ کی آدھی امت کو بلا حساب جنت بھیج دیں گے، ان کو ڈرائی کرنا اور آپ چاہیں تو جن کی آپ شفاعت کریں ان کو بھیجیں گے۔ رکھنا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فاخترت شفاعہ، میں نے شفاعت کو چن لیا، لأنہا اعم و اکثر، اس لیے کہ میری شفاعت پر آدھی سے زیادہ امت کے لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ اس کو آن کر دیا کریں۔ اللہ اکبر۔ کلوتھ واشنگ پوچھنے والے نے پوچھا تو آپ اپنے باقی کام سمیٹ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اترونہا للمتقین، کیا آپ کی شفاعت نیکوں کے لیے ہوگی؟ فرمایا لا ولکنہا للمذنبین الخطائین المتلوث، نہیں میری شفاعت میرے امت کے گناہگاروں کے لیے۔ اسی طرح اس کو گھر کی صفائی کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا نصیب ہو جانا یہ بھی گناہوں کی بخشش کا سبب ہے۔ مگر شفاعت کس کو نصیب ہوگی اس کی بھی تفصیل سن لیجئے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں سنت کو دیکھتے ہیں ان کا دل خوش ہو جاتا ہے، وہ سنت رکھنے والے کو انکریج کرتے ہیں، اس کو واپس اپنی پلیس پہ اس کو مورل سپورٹ دیتے ہیں، نہیں نہیں تم نے اچھا کیا۔ عادت ہوتی ہے چیزیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو دیکھتے ہیں چہرے پہ سنت سجی، کیا ملا بن گئے، کیا تم نے چہرے پہ کر لیا۔ جو چیزیں بکھری علماء نے لکھا جس نے سنت کو دیکھ کر ناگواری کا اظہار کیا اس نے اپنے آپ کو شفاعت سے محروم کر دیا۔ پورے گھر کو آرگنائز کر دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم سنت کا مذاق بناتے پھریں اور ہمیں شفاعت نصیب ہو، نہیں، اور سونے سے احترام ہو دل میں سنت کا۔ لگا کے ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھ دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت پہ قربان ہو انسان۔ روم میں جائیں، جب یوں محبت ہوگی تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت بھی ان کے لیے۔ ان کو اپنی جگہ پہ رکھیں، جو جگہ سے ہلی ہوئی ہیں ان کو اپنی جگہ پہ رکھیں۔ 10واں سبب جس سے کہ گناہ معاف ہوں گے، ساتھ ساتھ سکھاتی رہیں رحمت اللہ وعفوہ ومغفرتہ بلا سبب من العباد۔ اس طرح گھر آرگنائز۔ قیامت کے دن انبیاء کرام شفاعت کریں گے، بخشش ہوگی، عورت کو سونے سے پہلے کرنے پھر علماء کریں گے، شہداء کریں گے، ایک پھر سب جنتی شفاعت کریں گے، بنائے کہ کل میں نے کیا کیا کرنا حتیٰ کہ کوئی ایسا نہیں رہے گا کہ جو کسی اور کی شفاعت کرے، کیا کپڑے پہننے ہیں اسکول جانے سے پہلے، اور وہ لوگ جہنم میں ہوں گے کہ جن کا کوئی جنتی واقع بھی نہیں ہوگا۔ اپنی جگہ لٹکا دینا اللہ تاکہ اکبر۔ بچے اٹھیں اور ان کے سالوں لیے وہ جہنم میں جلتے رہیں گے، جلتے رہیں گے۔ پھر بچوں کے جو لنچے پھر ایک وقت آئے گا ان کو رات میں ہی جو چیزیں پیک کہ کی ان میں سے جاتی ہیں ان کو آپ پیک کر دیں۔ جن کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان ہوگا نا، چیزیں ڈیفروسٹ کرنے اگرچہ اس کی شفاعت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، کیا کیا چیز ڈیفروسٹ کرنی ان کو بھی اللہ بخشنے کا سبب بنائیں گے۔ اگر یہ کام وہ کیسا ہوگا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جو ایمان والے ہوں گے نا، ان کے اور کافروں اور مشرکین کے درمیان جو دیوار تھی نا آگ کی، اس کو ذرا ٹرانسپیرنٹ اللہ بنائیں گے۔ عورت کو سونا چاہیے۔ تو مشرکین دیکھیں گے بہت سارے گھروں میں اور کہیں گے جھگڑے ہوتے ہیں، ہم تو جل ہی رہے تھے، دفتر جانا اور تم تو کلمہ پڑھتے تھے، تم بھی یہاں جل رہے ہو۔ تیار نہیں ہوتے، تو وہ جب ان کو کلمے کا تانا دیں گے تیار کر لے۔ کہ تمہارا نام تو مسلمانوں والا تھا نا، اپنے فریج کو کلین کرنا۔ تو اس وقت وہ جہنمی اللہ سے فریاد کریں گے، اللہ تیری توحید کا تانا دیتے ہیں، کہا گیا تمہارا خدا، تم بھی ہمارے ساتھ جل رہے ہو۔ جب وہ فریاد کریں گے اللہ تعالیٰ جبریل السلام کو فرمائیں گے جبریل جاؤ، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تمہیں ایمان نظر آتا ہے اس کو بھی جہنم سے نکال، ان کو بھی جہنم سے نکال دیا۔ پھر اس کے بعد وہ بچیں گے کہ جن کا ذرہ ایمان بھی نہیں فرشتے کو نظر آئے گا، مگر اللہ فرمائیں گے
انبیاء نے بھی شفاعت کر لی، چیزوں کو پلیس کرنا ہے، شہداء نے بھی، علماء نے بھی، جنتیوں نے بھی۔ آرگنائز کر کے پلیس کریں تاکہ چیز اب میں اپنی رحمت کا اظہار کرتا ہوں، میں بھی تو بندوں سے محبت کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں ہے ثلاثہ حشیاتن، اوپن باسکٹس جو ہوتی ہیں، یوں کر کے اگر گندم ہونا اور انسان دونوں ہاتھوں کو ایسے کرے تو اس کو لپ کہتے ہیں، لپ بھرنا۔ آپ دھوئیں تو اس میں ہزاروں چاول کے دانے آ سکتے اسی ہیں۔ طرح اس کو رکھ دیں گی تو سوچئے اللہ رب العزت لپ بھریں گے تو وہ کتنی بڑی ہوگی، نقصان کھربوں لوگ ہوں گے۔ ایک لپ کو بھر کے نکالا جائے گا، پھر دوسری کو نکالا جائے گا، پھر تیسری لپ بھر کے نکالیں گے، لینے کے لیے پھر ایک حوض ہوگا، کہا جائے گا جہنمی کو اغتسل فی ھذا الغدیر، اس حوض کے اندر تم جاؤ غسل کرو۔ جب وہ غسل کریں گے بالکل ان کے جسم صحیح سلامت ہو جائیں گے، واش نہ کیا جائے پھر اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائیں گے، مگر ان کے ماتھے پر لکھا ہوا ہوگا اتقاء الرحمن، ٹیبل کو گھر میں کہ رحمان نے اپنی رحمت سے ان کو رعایتی پاس کر دیا، اہم ہے۔ وہ جنت میں جائیں گے۔ گھر میں لے کے آئی ہیں، اب جو جنت میں جائیں گے پانی کے ساتھ تو جنتی لوگ ان کے ساتھ ملیں گے، خوش ہوں گے، مگر کہیں کہیں کوئی ان کو کہے گا ہم تو اللہ کے فضل سے سیدھا آ گئے، تم تو آیا فلاں جگہ سے آئے ہو نا، رعایتی پاس ہو۔ اب جب ان کو رعایتی پاس کا تانا ملے گا آسان ہو تو جاتا ہے۔ ان کو عجیب لگے گا، پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ سب اتقاء الرحمن اللہ کے سامنے فریاد کریں گے، اللہ آپ نے اپنی رحمت سے جہنم سے نکال دیا، جنت بھیج دیا، یہ جو مہر ایک لگا دی یہ بھی تو اتار دیجئے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی مہر کو ختم فرمائیں گے اور یہ جنت میں رہنے لگ جائیں گے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں میرا کوئی عمل ایسا تو نہیں کہ میں امید کروں کہ میں جنت چلا جاؤں گا، کاش اللہ مجھے ان اتقاء الرحمن میں شامل فرما لیتے، lifting his legs so that you can vacuum۔ کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان اتقاء الرحمن میں شامل فرما لے۔ اس لیے عورت کو چاہیے کہ وہ بے گناہوں میں چلا زاہد جو اس کو دیکھنے، کبھی خود خیال رکھے۔ مغفرت بولی ادھر آ میں گنہگاروں میں ہوں، مرد کی گاڑی کا وہ کرشمے شان رحمت نے دکھائے روز حشر، چیخ اٹھا ہر بے گناہ میں بھی گنہگاروں میں ہوں۔ وہ انجینئر اللہ اکبر۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک کتاب میں لکھتے ہیں وہ آپ کو اسٹوریج اتنا اللہ کی رحمت کا ظہور ہوگا، اتنا ظہور ہوگا اس دن، ایک ایسا وقت آئے گا کہ شیطان بھی سر اٹھا کر دیکھے گا، اسے بھی امید لگے گی شاید میری بھی مغفرت کر دی جائے۔ کو چلائیں گے اور باقی ان کو کسی چیز کا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی رحمت کا اظہار فرمائے۔ ان کی اللہ کرے صاف رکھوانا قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے ہمارا کام بن جائے۔ مرد کے جوتے کو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بخشش کیے ہوئے گنہگار بندوں کی قطار میں قیامت کے دن شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پہناتی بھی خود ہے اور انسان جو کام بھی شریعت و سنت کے خلاف کرتا ہے باقی کاموں میں وہ اس کو گناہ لے کہتے لے ہیں، گی، اس گناہ سے توبہ کرنا مصروف ہوگی، لازم اس ہوتا کو وہ ہے۔ اپنے لیے ریسپیکٹ سمجھتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یہ میرا رائٹ ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور جب خامن اور اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ کے سامنے توبہ کرو اس سوسائٹی تاکہ میں تم اس کو فلاح ایک پا جاؤ۔ ریسپیکٹ کی چیز سمجھی جاتی ہے۔ چنانچہ بہرحال اس کے جوتوں کو کلین کروانا، کیونکہ اگر عورت خیال نہیں تیمیہ کرے رحمۃ گی اللہ علیہ تو نے مرد کے جوتے الایمان اتنے گندے الاوسط ہوں گے ایک کتاب کہ ہے، دیکھنے کے بھی قابل نہیں ہوں گے۔ اس میں 10 اسباب بتائے ہیں جن سے انسان کے گناہ معاف ہوتے گفٹ کرے، ہیں۔ یہ 10 اسباب ہمیں زبانی یاد ہونے چاہیے اس پر عورت کو تاکہ ہم ان کے ذریعے سے اپنے گناہوں کی بخشش کا بندوبست کر لیں۔ کہ جیسے کپڑے ہوں بس سب سے پہلا سبب اللہ استغفار۔ تعالیٰ نے ان کا ڈیزائن ہی ایسا بنایا ہے۔ استغفار کہتے ہیں کہ اپنے گزرے ہوئے گناہوں پر نادم ہونا۔ عورت کی مثال ہے شریعت نے کہا الندم توبۃ، اتنی خوبصورت، صاف، ندامت یہ توبہ ہے۔ وہ بیچارہ ٹرک ٹریلر کی مانند اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش انسان وہ ہوگا یہ جو گھر کا من وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، روزانہ جس کے نام اعمال میں کثرت کے ساتھ استغفار لکھا ہوا ہوگا۔ گھر کے کام تو ہمیں کثرت سے استغفار پڑھنا چاہیے۔
مگر عجیب بات چنانچہ ہے ایک شخص کہ حضرت حسن اللہ عنہ کے پاس آیا، حضرت بہت گناہگار ہوں، کوئی عمل بتائیں۔ فرمایا استغفار پڑھو۔ اگر آپ گھر کو کلین نہ کریں پھر سب کو پتہ ایک اور آدمی آیا، کلین نہیں ہے، حضرت بارش نہیں ہو رہی، کوئی عمل بتائیں۔ تو کوئی نوٹس بھی فرمایا نہیں کرتا۔ استغفار پڑھو۔ مگر صحابیات کی زندگی کو پھر ایک آدمی دیکھیں آیا کہ حضرت تو وہ بہت سارا قرضہ چڑھ گیا، گھر کے کاموں میں مصروف رہا کرتی دعا تھی۔ کریں کہ کوئی اسباب اسی لیے بن اللہ جائیں تعالیٰ نے رزق عورت کے، کو خدمت کے ذریعے سے جنت مال کے، دی تاکہ ہے۔ قرضہ اتر جائے۔ فرمایا استغفار پڑھو۔ حدیث مبارکہ میں ہے پھر ایک شخص آیا کہ حضرت دعا کریں اللہ مجھے بیٹا دے دے۔ جو خاتون جنت فرمایا تھی، استغفار کرو۔ وہ سارا دن ایک آدمی آیا میرا باغ ہے، دعا کریں کہ میرا پھل زیادہ لگے۔ فرمایا استغفار کرو۔ برتن دھوتی تھی، ان کے ایک آدمی آیا میری کھیتی باڑی کی زمین ہے، دعا کریں پانی اندر سے نکل آئے۔ فرمایا استغفار محنت کرنے کرو۔ کی وجہ سے اب سننے والا حیران صدیقہ رضی اللہ کہ مختلف لوگ مختلف ضروریات آ کر بیان کرتے رہے، کی لاڈلی تھی، سب کے لیے ایک ہی گھر جواب۔ میں چکی خود تو اس نے پیستی پوچھا تھی کہ حضرت کیا اور مسئلہ؟ گندم کا آٹا خود بناتی تھی۔ تو فرمایا کہ دیکھو یہ جواب میں نے اپنی طرف سے نہیں دیا، تعالیٰ عنہ قرآن مجید سے دیا۔ المؤمنین ہیں، تمام اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سب سے زیادہ بیسٹ کوکنگ قرآن مجید میں، ان کے پکے ہوئے کھانے فَقُلْتُ بہت اسْتَغْفِرُوا خوشگوار رَبَّكُمْ ہوتے تھے، إِنَّهُ اور كَانَ نبی علیہ غَفَّارًا۔ السلام بھی ان کو کھا کے خوش تو سب سے پہلے استغفار کرنے سے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ بڑی صاحبزادی سیدہ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر اللہ بارشیں برسائے گا۔ کتابوں میں لکھے ہیں وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، کرتی تھی، اللہ مال کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا، وَبَنِينَ، اور بیٹوں کے ذریعے مدد کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں درختوں پہ پھل زیادہ عطا کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے زمین سے چشمے جاری فرمائے گا۔ سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ اگر غور کریں تو ہماری روزمرہ کی جو پریشانیاں ہیں وہ انہی میں سے ہیں۔ وہ عورت کوئی بیٹے کے لیے پریشان، کوئی کاروبار کے لیے پریشان، کوئی قرضوں کی وجہ سے پریشان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم استغفار کرنے کی عادت ڈال لیں ہاتھوں سے کرتی تھی تو ہمیں کسی اور عمل کی ضرورت نہیں۔ لکھا جاتا تھا، اور یہ عمل قرآن مجید میں بتایا گیا ہے۔ کر رہی ہو تو یہ پروردگار عالم کا کلام ہے۔ ظاہر کو تو آپ نے مجھے یہ ڈیوٹی دی، میں ہم اس گھر کو استغفار صاف کم کر کرتے رہی ہوں۔ ہیں۔ اب اس کی کم صفائی از کے کم بدلے 100 آپ میرے مرتبہ دل کو صبح بھی اور صاف کر شام دیجئے۔ استغفار کا کرنا چنانچہ فقط معمول کارپیٹ بنا کو لینا ویکیوم چاہیے۔ کلین نہیں کرنا بلکہ اپنے دل سے آپ بھی لوگ ڈرائیو گناہوں کے کرتے ہیں اثرات کو اپنے کلین دفتر کرنا جاتے ہے ہوئے، توبہ اور استغفار کے تو ذریعے راستے میں جو آدھا گھنٹہ تو جب لگتا ہے بھی اس میں کیا صفائی کرنا ہوتا کریں، ہے؟ استغفار زیادہ بعض کریں۔ لوگ نعت سن لیتے ہیں، تلاوت سن لیتے ہیں، وہ بھی عبادت ہے، جو دعا مانگی جائے وہ جلدی لیکن قبول اس سے ہوتی ہے۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان خود پڑھے کچھ۔ اب استغفار تو اگر کے اس ذریعے دوران اپنے آپ دل کی استغفر صفائی کی اللہ دعا بھی استغفر مانگیں، اللہ ہی پڑھتے تو اللہ رہیں تعالیٰ دلوں کو بھی صاف تو فرما دیں گے۔ سینکڑوں دفعہ استغفار نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ عورتیں ایسی تھیں اور اگر پورا پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ تو یہ سونے پہ سہاگے والی بات۔ ایک ایسی خاتون تھی کہ جو تو اپنے ٹائمنگز کو ایسے ایڈجسٹ کریں کہ اس میں درود استغفار کثرت کے ساتھ آپ پڑھ سکیں، جب مرد نہیں ہوتے تھے، کیونکہ حدیث پاک میں یہ فرمانا کہ قیامت کے دن وہ بندہ بہت خوش ہوگا جس کے نام اعمال میں استغفار زیادہ ہوگا۔ فرمایا جب وہ بیمار ہو گئیں کہ اگر یہ عورت فوت ہو جائے تو مجھے دوسرا سبب ہے توبہ۔ نماز جنازہ میں خود پڑھاؤں گا۔ توبہ اور استغفار بہت قریب قریب ہیں، ان میں لائن آف ڈیمارکیشن ڈالنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے، خود اس کی نماز جنازہ ادا مگر علماء نے لکھا ہے کہ استغفار پچھلے گناہوں کے ریپینٹنس کو کہتے ہیں، گھر کی صفائی رکھیں اور توبہ آئندہ گناہوں کو کمٹ نہ کرنا، اس کی کمٹمنٹ کرنا، عزم کرنا، اس کو کہتے ہیں۔ مزاج کا پتہ چلتا ہے کہ بندے کا توبہ عزم جازم، ایک عہد کرنا کہ میں نے آج کے بعد گناہ نہیں کرنا، یہ توبہ کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو گویا توبہ کا تعلق آئندہ گناہ نہ کرنا، استغفار کا تعلق پاسٹ کے ساتھ ہے کہ میں نے جو کیا برا کیا، اللہ بس میری غلطی کو پلیز معاف کر، اس کو استغفار کر۔ اور یہ استغفار کا حکم اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ الحمدللہ۔ فسبح